وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربک میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ آخری بار اپنی آنکھیں بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے؟ آپ اپنے پیاروں کی آوازیں آخری بار سنیں گے، لیکن آپ انہیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا، آپ کا جسم تو یہیں رہے گا، لیکن آپ کی روح ایک نامعلوم دنیا کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ تو اس پہلی رات اور اس کے بعد کے 40 دنوں میں آپ کیا محسوس کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم سب مل کر پراسرار عالم برزخ میں جائیں گے۔ ہم اس سفر کو دیکھیں گے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن ایک شخصیت اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موت کے بعد کے ہر لمحے کو زندہ کیا ہے۔ آپ کہانی گیٹ پر ہیں۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ پوشیدہ اور پراسرار روح سیریز سے محروم نہ رہیں۔ اگر السلام علیکم ایوری ون۔ یہ بات ہے موت کی، یہ بات ہے ہمارے آخری سانس کی۔ کیا ہم تیار ہیں موت کے لیے؟ ذرا سوچیں، کیا ہم سچ میں ریڈی ہیں اپنی موت کے لیے؟ اور اگر نہیں تو ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ جیسے قرآن میں آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذرا سوچیں کہ آج آپ کا آخری دن ہے اور آج آپ مر جانے والے ہیں، تو کیا آپ کے اعمال ایسے ہیں جو آپ کو جنت تک لے جائے، کہ ایسے ہیں کہ جو جہنم تک لے جائے؟ سوچنا ضرور۔ اس ویڈیو کو ہم پورا دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ایمان کو اور تھوڑا مضبوط کریں گے، اور دیکھیں گے کیا ہوگا قبر کی پہلے دن ہمارے ساتھ، کیونکہ ہر کسی کو جانا ہے، وہی ہمارا اصلی گھر ہے۔ تو کیا ہم اس میں ایئر کنڈیشنر لگائے ہیں کہ اپنے لیے گرم ہیٹر بنا کر رکھے ہیں؟ چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کوئی دیر کیے ہوئے، بنا اسکپ کیے پورے ویڈیو کو دیکھنا، اور میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو۔ آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے، وہ جسے آپ سالوں تک ٹالتے رہے، وہ جسے آپ نے سوچا تھا کہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس۔ آپ کی زبان مزید بول نہیں سکتی، آپ کی آنکھیں ایک نقطے پر ٹک جاتی ہیں، آپ کا دل ایک بار پھر دھڑکتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ ایک سردی آپ کے پیروں سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، لیکن یہ کوئی عام سردی نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے موت کو اس طرح بیان کیا، کاش صرف ایک بال کھینچنے کا درد محسوس ہوتا، موت کے بوجھ تلے تو پہاڑ بھی زمین میں دھنس جاتا۔ اور روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے قصاب کے ہاتھوں ایک زندہ بھیڑ کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ اس لمحے روح کو پیروں سے کھینچا جانا شروع ہوتا ہے، پھر ٹانگوں سے، پھر پیٹ، سینے، اور آخر میں حلق تک پہنچتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اس کا ذکر ہے، جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو تمام درد وہیں جمع ہو جاتا ہے۔ پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ جیسے اسے ایک ساتھ چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو، ہر خلیہ کرب سے چیخ اٹھتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جڑ سے بال کو کھینچا جا رہا ہو۔ روایات کے مطابق روح شروع میں جسم میں داخل ہونا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نکلنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اس کشمکش کے دوران ایک تاریک، اندیکھا وجود آپ کے پہلو میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے، ملعون، جس نے آپ کی پوری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ آخری بار لوٹتا ہے، لیکن اس بار وہ پانی کا ایک پیالہ لاتا ہے۔ وہ آپ کو ناقابل برداشت پیاس سے آزماتا ہے اور کہتا ہے، مجھے اپنا ایمان دے دو اور یہ پانی لے لو۔
इस लम्हे आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने चमकती है। आपकी नमाजें, आपके गुनाह, आपके आंसू, आपकी गफलत और आपकी तौबा। शैतान सरगोशियां करता रहेगा, आपके जहन को उलझाने की कोशिश करेगा। रिवायात के मुताबिक वो आपके फौतशुदा वालिदैन की शक्ल में भी जाहिर हो सकता है और आपको किसी दूसरे मजहब की पैरवी करने पर कायल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आपका ईमान सच्चा है, जैसा कि हदीस में है, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। ताहम अगर आप शक में रहे, अगर आपने कभी अपना ईमान मजबूत नहीं किया, तो आप आसानी से इस धोखे में आ जाएंगे और अपने आखिरी लम्हे में इस्लाम को छोड़ देंगे। जैसे कुछ लोग इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात और लज्जतों के लिए अपना दीन छोड़ देते हैं, वो मौत के वक्त भी इसे छोड़ देंगे। उस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का वाहिद रास्ता ये होगा कि आप ईमान के साथ जिए हों, सच्चे ईमान के साथ। शैतान की सरगोशियां बेअसर हो जाएंगी। जैसा कि हदीस में है, आप उसी हालत में मरेंगे जिसमें आप जिए और आप उसी हालत में उठाए जाएंगे जिसमें आप मरे। जो लोग ईमान के बगैर मरते हैं, उनके लिए मौत इंतहाई तकलीफदेह होती है। फरिश्ते पुकारेंगे, बाहिरा ए खबीस रूह, बाहिरा जहन्नम के अजाब की तरफ, और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। पूरा जिस्म कांपेगा, अंदरूनी आज़ा मुड़ जाएंगे। जिस्म रूह से चिमटे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते उसे ले जाएंगे। इस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता। तौबा अब मजीद मदद नहीं करती। ईमान की कोई कदर बाकी नहीं रहती। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन और एक काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया, मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बहता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीले ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्ठों को चीरती हुई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काफिर की मौत के फौरन बाद क्या होता है। जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और उसे इजराइल से ले लेते हैं। वो उसे एक खुरदुनी बोरी में डालते हैं जो उसके लिए तैयार की गई होती है। इस बोरी से जमीन के बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी बदतर बदबू आती है। फिर फरिश्ते उसे ऊपर ले जाते हैं। जब भी वो फरिश्तों के किसी ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? इसे ले जाने वाले फरिश्ते उस नाम से जवाब देते हैं जिस नाम से वो शख्स दुनिया में जाना जाता था। आखिर में वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाजा खोलने की दरखास्त करते हैं, लेकिन ये नहीं खोला जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाका से न गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इसका नाम अमाल जमीन के सबसे निचले मकाम सिज्जीन में लिख दो। उसके बाद उसकी रूह ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और आयत तिलावत फरमाई, जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा और परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे किसी दूर की जगह पर उड़ा ले गई। जहां तक मोमिन का ताल्लुक है, कुरान फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अगर आपने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो आप मलिकुल मौत और उनके मुआविनीन को नूर के वजूद के तौर पर देखेंगे। फरिश्ते कमरे में दाखिल होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके अल्फाज रहमत से भरे होंगे और वो कहेंगे, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की रहमत की तरफ आ जा, तू राजी और तेरा रब तुझसे राजी। और कुरान फिर फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। फरिश्ते मोमिन की रूह को नफीस रेशम में लपेटते हैं और इसे आसमानों पर ले जाने से पहले खुशबू लगाते हैं। जब वो फरिश्तों के हर ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं,
ये खूबसूरत रूह किसकी है? और इसे ले जाने वाले फरिश्ते दुनिया में उस शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन नामों और तारीफों से जवाब देते हैं। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तो मोमिन के लिए 7वें आसमान तक तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के सबसे करीब फरिश्तों का हर गुरोह इस रूह को सलामती से खुशामदीद कहता है। फिर कहा जाता है, इसका नामा आमाल नेकोकारों की किताब में लिख दो। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने इन्हें इसी से पैदा किया है और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और इसी से इन्हें एक बार फिर रोजे कयामत निकालूंगा। मौत के लम्हे के बाद जिस्म जमीन पर रहता है और तदफीन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म को गुस्ल देना जरूरी है। मुस्तनद अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मुर्दों को गुस्ल दो तो उन्हें अच्छी तरह गुस्ल दो। अगरचे जिस्म हमारी आंखों को बेजान लगता है, ये अब भी एक बर्तन है जिसे रूह ने कभी जाना था और रूह का इससे एक पुरस्रार ताल्लुक बरकरार रहता है। वो ताल्लुक इतना गहरा होता है कि गुस्ल के दौरान हर लम्स, पानी का हर कतरा, हर हरकत रूह इस तरह महसूस करती है जिसे जिंदा लोग नहीं समझ सकते। जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इस तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं। आप लोगों को देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कौन वाकई गमगीन है, किसने आपसे खुलूस से मोहब्बत की और कौन सिर्फ मजबूरी में आया। आप इन सब को देखते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आप जो कभी घंटों कपड़े मुंतखब करने में गुजारते थे, अब एक सादे से कपड़े के टुकड़े से ढके हुए हैं। सबसे सादा, फिर भी शायद सबसे ज्यादा मानी खेज लिबास। आपकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती है। मिट्टी की खुशबू आपके हवास तक पहुंचती है। आपका ताबूत जमीन पर उतारा जाता है। कब्र तैयार है, मिट्टी खोदी गई है, ठंडी, तंग और तारीक। अब ये आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए 2 लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मिट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंकी जाती है। आप अब भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। कदमों की आवाज खामोशी में मद्धम हो जाती है। गुज़श्ता रात आप अपने गर्म बिस्तर में सोए थे। आज आप 2 पत्थरों के बीच जमीन में लिपटे हुए लेटे हैं। कब्र लरसती है, उसकी दीवारें टूटती हैं और मुनकर और नकीर जाहिर होते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें तूफान की तरह गरजती हैं, उनके बाल जमीन को छूते हैं और वो आपके सामने देओ कामत नजर आते हैं। ये सवाल करने वाले फरिश्ते हैं। मुनकर और नकीर अपना फर्ज पूरा करने के लिए करीब आते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है जिसकी मैंने जिंदगी में इबादत की। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कायनात का नूर। माँ किताबुका, तेरी किताब क्या है? मेरी किताब कुरान है। माँ अमलुका, तेरे आमाल क्या हैं? मेरी जवानी की नमाजें, बीमारी में मेरा शुक्र और सब्र और मुश्किल में भी मेरा दिया हुआ सदका मेरे गवाह हैं। मोमिन इन तमाम सवालात के जवाबात जानता है। इस लम्हे के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है। हजरत अली हर रात दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे उमर के बारे में खबर दे। वो 6 माह पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को खो चुके थे। उस रात उमर रजी अल्लाह अन्हु आखिरकार उनके ख्वाब में आए। अली ने उन्हें खुशी से गले लगाया और कहा, तुम कहाँ थे मेरे भाई? मैं 6 माह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उमर थके हुए लेकिन पुरसुकून नजर आए। अली, अभी सवालो जवाब खत्म हुए हैं, बहुत वक्त लगा। मुनकिर और नकीर ने मेरी जिंदगी के हर काम के बारे में पूछा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे पास कर लिया। अहदीस में ये भी कहा गया है कि सवालो जवाब के दौरान एक और शख्सियत जाहिर होती है।
اگر آپ اچھے انسان تھے تو آپ ایک شخص کو خالص سفید لباس میں ملبوس دیکھیں گے جس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، اس کی خوشبو بیان سے باہر ہوگی۔ آپ پوچھیں گے تم کون ہو؟ ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ وہ جواب دے گا میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے ہوں، میں رات میں تمہارے سجدے ہوں، میں اللہ کے لیے بہائے گئے تمہارے آنسو ہوں، میں روز قیامت تک تمہارے ساتھ رہنے آیا ہوں، تم اب اکیلے نہیں ہو۔ وہ آپ کو قبر کے دباؤ، اس کی تنگی اور اس کے درد سے بچائے گا۔ جنت کی خوشبو آپ کی روح کو بھر دے گی، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، آپ کی قبر اتنی پھیل جاتی ہے جہاں تک آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ مزید کوئی خوف نہیں، مزید کوئی درد نہیں، صرف سکون۔ اگر آپ سوال و جواب کے دوران صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کی قبر کو وسیع کر دیا جائے اور آپ کے لیے جنت سے ایک بستر تیار کیا جائے۔ آپ کے پہلو میں کھڑکی کھولی جاتی ہے جو جنت کا منظر دکھاتی ہے، مومنوں کا گھر۔ آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ قیامت کے دن تک جنت کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ برزخ کے باغوں میں سے ایک میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک آواز سنتے ہیں، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے میری رضا ہے، میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے ایمان میں جد و جہد کی۔ یہ سکون ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ لیکن ہر قبر ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی شخص دونوں فرشتوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، وقت کو کھیلوں اور لذتوں میں ضائع کیا، اگر اس نے کبھی اپنے رب کو نہیں جانا، تو قبر میں وہ صرف کہے گا من ربکا، مجھے نہیں معلوم، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے اعمال کیا تھے، مجھے نہیں معلوم۔ کافر اور منافق کبھی بھی ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، اور فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، مٹی ہڈیوں کو دبا جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور نیچے کی زمین عذاب کا ایک تاریک مقام بن جاتی ہے۔ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ابھی بھی اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اس کا عذاب دیکھتے ہیں۔ جہنم کی گرمی اور بدبو ان تک پہنچتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے اور انہیں ہر طرف سے دباتی ہے۔ جب زمین تنگ ہوتی ہے تو کوئی رحم باقی نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اسے اتنا کچل دے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دونوں فرشتوں کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں بادل کی طرح گرجتی ہیں، ان کے دانت جنگلی بیلوں کے سینگوں کی طرح تیز ہوتے ہیں، ان کی موجودگی روح کو دہشت سے بھر دیتی ہے۔ یہ فرشتے مسکراتے نہیں، وہ کوئی شفقت نہیں جانتے، وہ کوئی رحم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنی نماز میں تاخیر کی، آپ نے ایمان کو ہلکا لیا، اب وہ عذاب کو بڑھاتے ہیں۔ مٹی آگ میں بدل جاتی ہے، شعلے قبر کو گھیر لیتے ہیں، دھواں ہوا میں بھر جاتا ہے، وہ شخص چیختا ہے لیکن آج کوئی فرار نہیں۔ پھر ایک اور وجود قبر میں داخل ہوتا ہے، اس کا چہرہ خوفناک ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں اور اس کی بدبو ایک سڑتی ہوئی لاش سے بھی بدتر ہے۔ دہشت زدہ شخص پوچھتا ہے تم کون ہو؟ اور وہ وجود جواب دیتا ہے میں تمہارے اعمال ہوں، تمہارے گناہ، میں وہ مواقع ہوں جو تم نے ضائع کر دیے اور کبھی توبہ نہیں کی، میں وہ ہوں جو تم نے کیا ہے۔ اور یہ وجود روز قیامت تک ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے درد اور پچھتاوے میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور عذاب شروع ہوتا ہے، 99 سانپ قبر میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی سانپوں جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے ہر ایک عذاب کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کا ہر ڈنک روح کو اس گناہ کی یاد دلاتا ہے جو اس نے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان سانپوں میں سے صرف ایک کے دانت بھی زمین کو چھو جائیں تو قیامت کے دن تک اس پر کچھ بھی نہیں اگے گا۔ یہ سانپ قیامت تک اپنا عذاب جاری رکھیں گے، اور جب وہ دن آئے گا تو عذاب ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ صرف شروع ہوگا۔ اسی لیے قبر میں موجود شخص پکارے گا اے اللہ
براہ کرم قیامت کا دن شروع نہ کر، کیونکہ وہ جان لے گا کہ اس نے ابھی جو تجربہ کیا ہے وہ صرف آغاز تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر یہاں دفن ہونے والا شخص دنیا میں واپس آ سکتا تو وہ اپنے خاندان سے ملنے یا اپنی دولت کو مکمل کرنے کی خواہش نہ کرتا، وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش کرتا، کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے اور ایک دن ہم بھی سمجھیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کی، ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار سے تعلق رکھنے والے ایک باغ میں گئے تھے۔ آپ اپنی سواری پر تھے کہ اچانک جانور گھبرا گیا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ ہم نے دیکھا کہ قریب ہی کئی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ان قبروں میں موجود لوگوں کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے جیسا کہ میں سنتا ہوں۔ پھر آپ ہم سے منہ پھیر کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور آپ نے اسے 3 بار دہرایا۔ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی بچہ باقی نہیں رہتا، اور تب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا حقیقی زندگی نہیں تھی۔ حقیقی حقیقت اب شروع ہوتی ہے۔ دنیا صرف ایک پردہ تھی اور قبر اس کے پیچھے کا مرحلہ ہے۔ اب ابدیت کا پہلا دروازہ کھل رہا ہے۔ اب آتے ہیں قبر کے سب سے پر اسرار حصے پر، عالم برزخ۔ جب ہم قبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم عام طور پر مادی قبر کا تصور کرتے ہیں، لیکن جس طرح خواب کا آپ کے سونے کے بستر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح قبر کا اس مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ قبر یا برزخ دراصل ایک راہداری ہے، 2 دنیاؤں کے درمیان ایک گزرگاہ۔ یہ وہ پل ہے جس سے ہم اگلی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اسرائیل روح لینے آتے ہیں اور اس لمحے سے ہم ایک ایسی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں جسے انتظار گاہ کہا جا سکتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک روحانی دنیا، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ یہ اس دنیا سے ملتی جلتی ہے جسے ہم جانتے ہیں، پھر بھی اس میں کوئی سورج نہیں ہے اور پھر بھی یہ روشنی سے بھری ہے۔ یہ اس دنیا سے زیادہ وسیع، زیادہ روشن اور زیادہ پرسکون ہے۔ اگر آپ کبھی اس وسیع کائنات میں اکیلا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں، یہ چینل آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو ایک بہترین ریمائنڈر تھا ہمارے لیے، ہماری آخرت صحیح کرنے کے لیے۔ اگر اب بھی ہم غلط راستے پہ ہیں، اب بھی ہمارا جو اعمال ہے صحیح نہیں ہے، تو ہمیں اسے سدھارنے کا ایک اور موقع اللہ نے دیا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھا ہے تو یعنی اللہ آپ کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں، تو اپنی غلطیوں کے لیے توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ سیدھے راستے پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دیتا ہے جب بھی ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ یہ دنیا بس ہماری آخرت بنانے کے لیے ہمیں دی گئی ہے۔ یہ بس ایک ٹیسٹ ہے، اسے بس ایک ٹیسٹ کی طرح لیں۔ اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا جیل ہے، تو کوئی جیل میں رہ کے مزے کر سکتا ہے، عیاشیاں کر سکتا ہے؟ نہیں نا، مومن کے لیے جیل ہے اور اسے آزادی ملے گی موت کے بعد۔ تو اپنے اعمال درست کر لیں۔ ہم سب کو اللہ ہدایت دے۔ یہی ہے اصل زندگی، ہماری آخرت کی زندگی، جسے ہمیں بہتر کرنے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ شیطان ہمارے آخری وقت میں بھی اپنی پوری جان لگا دیتا ہے کہ ہمیں بھٹکا دے، ہمیں کفر والے کلمے بلوا دے، لیکن اس وقت پہ ہم وہی بولیں گے جس پر ہم نے اپنی زندگی بتائی ہوگی۔ یعنی اگر ہم ایک نیک مسلمان، ایک نیک انسان ہیں، تو اس وقت بھی ہم ایک نیک ہی رہیں گے، شیطان کے وار ہمیں کچھ نقصان نہیں کریں گے۔ لیکن اگر میں سوچوں کہ میں بس یاد کر لوں، رٹا مار لوں قبر کے سوالوں کا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس سمے ہمیں کچھ یاد نہیں آئے گا اور ہم شیطان کے ساتھ اس کفریہ کلمہ کو بول بھی دیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کی توفیق دے،
اور سیدھے راستے پہ چلنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ باقی آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوا یہ ویڈیو دیکھ کے، آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے بتا سکتے ہو، اور اگر آپ لوگوں کو ریمائنڈ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر کے اپنے پیاروں کو بھی ریمائنڈر دے سکتے ہو۔ تو آج میں لائک کرنے کا نہیں بولوں گی، میرے لیے یہ ویڈیو کافی ہے، اگر کوئی ایک جن بھی دیکھتا ہے تو بھی کافی ہے، کیونکہ یہ میرے خود کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، کیونکہ ہمارا ایمان نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے، تو ایسے ویڈیو دیکھنے سے ایمان اوپر جاتا ہے اور ہمیں پھر سے ایک موٹیویٹ ملتی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ رہنا ہے، شیطان کے بھٹکاوے پہ نہیں بھٹکنا ہے۔ چلیں، ویڈیو بہت لمبا ہو چکا ہے، میں آپ سے ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔